بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل عرب کہتے ہیں تین اشیاء کے پاس کبھی نہ جاؤ: الحسان من خلف، گھوڑے کے پاس پیچھے سے نہ جاؤ; الثور من المام، بیل کے پاس آگے سے نہ جاؤ; الجاہل من جمیع التجاہات، جاہل کے پاس کسی بھی طرف سے نہ جاؤ، کیونکہ جاہل جسم زخمی نہیں کرتا مگر آپ کی عقل زخمی ضرور کرتا ہے، آپ کی روح زخمی ضرور کرتا ہے۔ ناظرین، انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، جبکہ ان چیزوں سے زیادہ بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ آپ کی چھوٹے موٹے کاموں کی تعریف اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ بڑا کرنے سے روکا جا سکے۔ اگر آپ کو ذہنی سکون پیارا ہے تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا چھوڑ دیں، یعنی کسی کے ساتھ حسد نہ کریں۔ ناظرین، مصیبت میں ساتھ دینے والے سب مخلص نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ بعد میں آپ سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی دعائیں جلدی قبول ہوں تو حرام نہ کھائیں۔ اگر لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو اخلاق اچھے کر لو۔ ناظرین، سوتے وقت اچانک جھٹکا لگنا اعصابی نظام میں کمزوری کی علامت ہے۔ بروقت علاج کریں اور سنتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ سویا کریں۔ اگر رات کو سونے سے پہلے چہرے پر انڈے کی زردی لگائی جائے تو چہرہ چند دن میں سفید ہو جائے گا۔ مونگ پھلی کا زیادہ استعمال خواتین کے لیے موٹاپے کا باعث بن سکتی ہے۔ ناظرین، اپنے دانتوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کلی اور مسواک یا برش لازمی کریں۔ زیادہ دیر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کام کرنے سے آپ کے گھٹنے ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ کھانے میں اجوائن استعمال کریں، یہ دل کی رگوں کو سخت ہونے سے بچاتا ہے، جس کی وجہ سے شریانوں اور دل کی متعدد بیماریوں کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، گرم دودھ پینے سے ہچکی دور ہوتی ہے۔ چینی سے میٹھا کیا ہوا دودھ پینے سے بلغم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اجوائن کے استعمال کولیسٹرول کی سطح متوازن رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں، جبکہ دل کا عارضہ شوگر اور کولیسٹرول میں اضافے کا سبب بننے والی وجوہات کے خلاف مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ جن لوگوں کو گرمیوں میں زیادہ گرمی لگتی ہے اور دانے نکلتے ہیں تو وہ آلو بخارے کا جوس پیا کریں۔ ذہین لوگوں کی لکھائی کافی خراب ہوتی ہے کیونکہ ان کا دماغ ان کے ہاتھوں سے زیادہ تیزی سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ زیادہ پانی استعمال کرنا معدے اور مثانے کو طاقت دیتا ہے۔ دن بھر تھکاوٹ نہیں ہوتی اور انسان سارا دن سستی سے بچا رہتا ہے۔ اگر سر کی خشکی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو چقندر کے پتے ابال کر روزانہ اس پانی سے سر کو دھوئیں۔ ناظرین، نہار منہ کوئی بھی اچھی سی خوشبو سونگھنے سے آپ کا ذہن سارا دن فریش رہے گا۔ خالی پیٹ کھٹی چیزیں کھانے سے نظام انہضام خراب ہو سکتا ہے۔ صبح چست اور تر و تازہ رہنے کے لیے 1 کپ گرم دودھ میں شہد ملا کر سونے سے پہلے روزانہ پی لیں۔ ادرک کے رس میں شہد ملا کر چاٹ لو، گلا جیسا بھی خراب ہو بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ لیموں کے چھلکے سے جلد پر مساج کرنے سے آپ کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینا گردوں کی صفائی کا آسان علاج ہے۔ ادرک اور ہلدی کی چائے بنا کر پینے سے آپ کا جسم کبھی درد کا شکار نہیں ہوگا۔ کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے کھانا درست طریقے سے ہضم نہیں ہوتا۔ اگر عورت کا وزن حمل کے دوران بڑھ جائے تو بیٹی ہونے کی علامت ہے۔
زیادہ سوچنے والا انسان جلد بوڑھا ہو جاتا ہے۔ پاؤں کے انگوٹھوں پر تل کا تیل لگانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے، ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ کلونجی سرکے میں ملا کر کھانے سے بلغم رفع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سیب دل کو مضبوط کرتا ہے اور گھبراہٹ سے نجات پانے میں بے حد مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ملتانی مٹی صدیوں سے جلد کی خوبصورتی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ خاص طور پر برے صغیر میں یہ ایک قدرتی مٹی ہے جو معدنیات سے بھرپور ہوتی ہے اور جلد پر مختلف طریقوں سے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین، ملتانی مٹی کے چہرے پر لگانے کے اہم فوائد۔ ملتانی مٹی چہرے کی اضافی چکنائی جذب کر لیتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو آئلی سکن رکھتے ہیں۔ یہ جلد کے مساموں کو صاف کر کے بیکٹیریا اور گندگی دور کرتی ہے، جس سے محاسے کم ہو جاتے ہیں۔ گرمیوں میں ملتانی مٹی کا ماسک لگانے سے چہرے کو ٹھنڈک ملتی ہے، سوجن یا سوزش میں کمی آتی ہے، رنگت نکھارتی ہے۔ ملتانی مٹی جلد کی مردہ خلیات کو صاف کرتی ہے، جس سے جلد صاف، چمکدار اور نکھری ہوئی لگتی ہے۔ دھبے اور داغ دور کرتی ہے۔ اس کے مسلسل استعمال سے جلد کے داغ دھبے ہلکے ہونے لگتے ہیں۔ یہ جلد کے کھلے مسام بند کرتی ہے اور جلد کو سختی فراہم کرتی ہے، جس سے آپ کے چہرے کی تمام جھریاں دیر سے آتی ہیں۔ اجزاء: 2 چمچ ملتانی مٹی، 1 چمچ عرق گلاب کا پانی۔ اگر جلد خشک ہو تو 1 چمچ دودھ یا شہد بھی شامل کر لیں۔ طریقہ استعمال: تمام اجزاء مکس کر کے پیسٹ بنا لیں، چہرے پر لگائیں، آنکھوں کے ارد گرد نہ لگائیں۔ 10 سے 15 منٹ بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ احتیاط: اگر جلد بہت خشک ہے تو ملتانی مٹی زیادہ استعمال نہ کریں، ہفتے میں 2 بار سے زیادہ نہ لگائیں۔ ماسک کو مکمل خشک ہونے سے پہلے دھونا بہتر ہوتا ہے تاکہ جلد متاثر نہ ہو۔ آج کل غیر معیاری غذائیں استعمال کرنے کی وجہ سے بد ہضمی، معدے میں ورم یا دیگر مسائل کا سامنا سب کو ہی ہوتا ہے، اور ایسا عام طور پر معدے کی گرمی کا نتیجہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ مسالے دار کھانے، گھی اور چائے کا زیادہ استعمال، رات گئے منہ چلانے کی عادت وغیرہ ہو سکتی ہے۔ معدے کی گرمی یا اضافی درجہ حرارت زیادہ تیز نظام کا نتیجہ ہوتا ہے اور اسے کنٹرول کیا جانا ضروری ہوتا ہے، ورنہ صحت کے لیے پیچیدہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ویسے تو اس مسئلے کی کوئی واضح وجہ نہیں، مگر کچھ چیزیں ضرور اس کا خطرہ بڑھا سکتی ہیں، جیسے مسالے دار غذائیں زیادہ کھانا، زیادہ درد کش ادویات لینا، سست طرز زندگی اور السر وغیرہ۔ اچھی بات یہ ہے کہ گھر میں بھی کچھ غذاؤں سے اس کا علاج ممکن ہے، یعنی معدے کی گرمی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اگر مسئلہ برقرار رہے تو ڈاکٹر سے رجوع کیا جانا چاہیے۔ یہاں آپ ان غذاؤں کے بارے میں جان سکیں گے جو معدے کی گرمی میں کمی لانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ نمبر 1، پودینے سے علاج۔ پودینہ بھی معدے کی گرمی دور کرنے میں مدد دے سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ٹھنڈی تاثیر ہے۔ 1 کپ پودینے کا پانی یا چائے معدے میں اضافی تیزابیت کی سطح میں بھی کمی لانے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 2، خالص دہی سے علاج۔ دہی معدے میں صحت کے لیے فائدہ مند بیکٹیریا کی مقدار بڑھانے میں مدد دینے والی غذا ہے، جس سے معدے کی گرمی کے اخراج میں مدد ملتی ہے، جبکہ نظام ہاضمہ اور دیگر افعال میں بھی بہتری آتی ہے۔ نمبر 3، ٹھنڈا دودھ پینا۔ ٹھنڈا دودھ بھی معدے کے درجہ حرارت کو کم کرتا ہے، جبکہ معدے میں تیزابیت کو بھی کم کرنے میں مددگار ہے۔ اس کے سکون پہنچانے والی خصوصیت معدے کی گرمی سے ہونے والی بے آرامی کو دور کرتی ہے۔
ایک گلاس ٹھنڈا دودھ پینا اس مسئلے سے نجات کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، ابلے ہوئے چاولوں سے علاج۔ معدے میں گرمی کی ویسے تو اکثر علامات سامنے نہیں آتی ماں سوائے بے آرامی کے۔ ایسا ہونے پر ابلے ہوئے سفید چاول بھی معدے کو ٹھنڈک پہنچا سکتے ہیں اور پانی کی مقدار بڑھاتے ہیں۔ دہی کے ساتھ سادے چاول کھانا اس اثر کو زیادہ تیز کر دیتا ہے۔ زیادہ پانی والی غذائیں سیب، آڑو، تربوز اور کھیرا وغیرہ زیادہ کھائیں، جبکہ کھٹی غذاؤں سے دور رہیں جو کہ تیزابیت کو بڑھا کر معدے کی گرمی میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو تو یہ باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ مسلسل محنت کریں لیکن محنت کا چرچا نہ ہونے دیں۔ کسی سے بحث نہ کریں کیونکہ آپ کا ذہنی سکون بہت اہم ہے۔ اصل خوشی محسوس کرنا چاہتے ہیں تو کسی سے حسد نہ کریں۔ آمدنی بڑھانے کی بجائے خواہشات پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ اگر چہرے پر بوڑھا پن نظر آنے لگے تو کھجور، دودھ اور انجیر کو اپنی روزمرہ خوراک میں شامل کرو۔ 17 سال جیسا نظر آنے لگو گے۔ زندگی کی سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے۔ اگر آپ اسے محسوس کرتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹنے کے بعد اس پر زیتون کا تیل لگائیں۔ اس سے نظر کمزور نہ ہوگی اور یادداشت بھی اچھی ہوگی۔ شب و روز میں مطلوبہ نیند پورا کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ناظرین، اگر خواب میں کوئی پھل کھاتا دیکھے تو یہ آپ کو دولت ملنے کی دلیل ہے۔ نزلہ زکام سے نجات کے لیے دوائی نہیں بلکہ چاکلیٹ کھائیں۔ تخم ملنگا کی افادیت اور استعمال سے یقیناً بہت سے لوگ واقف ہیں۔ اس کے ایک چمچ کی قدرتی افادیت کسی ملٹی وٹامنز کی گولی سے کم نظر نہیں ہے۔ اس میں دودھ کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ کیلشیم اور نارنجی کے مقابلے میں 7 گنا زیادہ وٹامن سی موجود ہوتا ہے۔ یہ جوڑوں کے درد کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے، نیند کو بہتر بناتا ہے، آنتوں کی صفائی کرتا ہے اور نظام ہاضمہ کو درست کرتا ہے۔ ناظرین، یہ بڑھتے وزن کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی مفید ہے۔ معدے کے مسائل سے بچنے اور وزن کو کنٹرول کرنے میں تخم باگنگا سے بہترین مشروب تیار کیا جا سکتا ہے اور اس کا استعمال گرمیوں میں ناشتے کے ساتھ یا پہلے بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ تخم باگنگا کی چند اہم فوائد۔ تخم باگنگا صحت پر انتہائی مفید اثرات ڈالتے ہیں۔ یہ جہاں جسم کو توانائی پہنچاتے ہیں وہاں بہت سی بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ جسم میں موٹاپا، شوگر، دل کی بیماریاں وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح یہ نیند کو بہتر بنانے میں بھی بے حد معاون ہے۔ ناظرین، مختلف قسم کے سرطان سے بھی یہ حفاظت کرتا ہے۔ خون میں شوگر کی سطح کو اعتدال تک لاتا ہے۔ آنتوں کی صفائی میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آپ کے مدافعاتی نظام کو مزید طاقت فراہم کرتا ہے۔ نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے میں بے حد مدد کرتا ہے۔ تخم ملنگا اور فائبر کی طاقت۔ تخم ملنگا کے صرف 1 اونس میں 14 گرام فائبر ہوتی ہے، جو فائبر کی روزانہ کی مطلوبہ مقدار کا نصف سے زیادہ ہے۔ تخم ملنگا وزن کم کرتا ہے۔ وہ کھانے جن میں فائبر زیادہ ہوتی ہے معدہ کو بھرا رکھتے ہیں اور وزن کم کرنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تخم ملنگا دل کی بیماریوں کے لیے مفید۔ تخم ملنگا اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے بھرپور ہوتا ہے جو دل کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ دل کی بند نالیوں کو کھولتا ہے۔ یہ جسم پر
عمر کے ساتھ پڑنے والے اثرات کو سست کر دیتا ہے اور بندے کو جوان رکھتا ہے، اور آپ کے کولیسٹرول لیول کو بھی کم کرتا ہے۔ ہاضمے کے لیے مفید فائبر پیٹ کی صفائی کر دیتا ہے، یہ معدے کو متحرک کرتا ہے اور اسے مختلف قسم کے کھانے ہضم کرنے میں ایندھن کا کام کرتا ہے اور فضلے کو جسم سے خارج کرتا ہے، اور نظام انہضام کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ہڈیوں کے لیے انتہائی مفید تخم ملنگا فاسفورس، جو ہڈیوں کے لیے نقصان دہ ہے، کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور اس میں موجود کیلشیم کی بڑی مقدار ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے۔ اس کے علاوہ اس بیج میں زنک کی موجودگی منہ اور دانتوں کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ذائبتیز کے لیے تخم ملنگا کھانے کو جلد ہضم کر کے جز بدن بناتا ہے، اور اس میں موجود فائبر گلوکوز کے خون میں شامل ہونے کا عمل سست کر دیتی ہے، جس سے انسولین ہارمون کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا اور شوگر جیسی بیماری سے بچنے میں آپ کو مدد ملتی ہے۔ تخم ملنگا استعمال کرنے میں احتیاط: اس پودے کے بیج کو ہمیشہ پانی میں بھگو کر یا کسی دوسرے کھانے میں شامل کر کے ہی کھانا چاہیے۔ اگر اس کو بغیر پانی یا کسی اور کھانے کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ بہت سی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ یہ اپنے وزن سے 27 گنا زیادہ پانی چوس لیتا ہے اور خوراک کی نالی میں پھنس جاتا ہے۔ طریقہ استعمال: تخم ملنگا 1 چمچ رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، اور شربت ٹھنڈک 3 کھانے والے چمچ ملا کر صبح خالی پیٹ استعمال کریں، اور ایسے ہی شام کو بھی شربت ٹھنڈک ملا کر خالی پیٹ استعمال کریں۔ ناظرین، چھوارے ابال کر دہی کے ساتھ کھاؤ، اس کے استعمال سے مردانہ کمزوری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ پھل اور سبزیاں زیادہ کھانے سے ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے بچا جا سکتا ہے۔ رنگ گورا کرنے کے لیے 1 ٹماٹر کا پیسٹ بنا کر اس میں 1 چمچ دودھ شامل کریں، پھر منہ دھو کر یہ پیسٹ اپلائی کریں۔ اگر پاؤں کے انگوٹھے سوج کر پھول جائیں اور انتہائی تکلیف کا باعث ہوں تو آپ کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ہر وقت خاموش رہنے والا حقیقت میں خاموش نہیں ہوتا، بلکہ وہ خود سے ہر وقت مباحثے میں مصروف ہو رہتا ہے۔ ہر رونے والا شخص تکلیف کا شکار نہیں ہوتا، رونا خوشی میں بھی آ سکتا ہے۔ غرور کا زمانہ چاہے کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن انسان عاجزی کا محتاج بن جاتا ہے۔ ناظرین، جب کوئی جگہ تمہیں پسند نہ آئے تو اسے بدل دو، جب لوگ تمہیں تکلیف دیں تو انہیں چھوڑ دو، جب تم بور ہو جاؤ تو کوئی نیا خیال ایجاد کرو، جب مایوس ہو جاؤ تو شوق سے پڑھو۔ زندگی میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مایوس بن کر مت کھڑے رہو۔ حرام رشتے سے دور رہو گے تو حلال رشتے میں سب کچھ نصیب ہوگا: محبت، عزت، قدر، اطمینان، اور انشاءاللہ عز و جل جنت بھی۔ گردوں کے تمام امراض کا فیصلہ کن علاج: اجزائے ترکیبی: کلونجی تقریباً 2 کلو گرام، پانی 11 کلو گرام، اور خالص شہد حسب ضرورت۔ طریقہ تیاری: کلونجی کو 1 دفعہ صاف کر کے پانی سے دھو لیں تاکہ مٹی وغیرہ نکل جائے، پھر 11 کلو پانی میں رات کے وقت بھگو کر رکھ دیں اور صبح آگ پر پکائیں۔ جب پانی 1 گھنٹے تک ابلتا رہے تو نیچے اتار لیں اور ٹھنڈا ہونے پر چھان کر کسی کین یا برتن میں بھر لیں۔ طریقہ استعمال: روزانہ صبح نہار 2 گلاس کلونجی میں اتنا شہد ملائیں کہ میٹھا ہو جائے اور اس کو پی لیں۔ کم از کم 2 ماہ استعمال کریں۔ فوائد: گردوں میں انفیکشن کی وجہ سے پس آ رہی ہو، گردے فیل ہو گئے ہوں، گردوں پر ورم ہو، یوریا، کریٹیسینن اور پوٹاشیم ہو، ڈائلسس کروانا پڑتا ہو، ان تمام بیماریوں سے 2 ماہ میں نجات مل جاتی ہے۔ گردے کا ہر قسم کا انفیکشن، پتھری، کوئی بھی مسئلہ ہو،
حتیٰ کہ سکڑ بھی گیا ہو، انشاءاللہ 7 سے 10 دن میں رفع ہو جائے گا، اور یوں سمجھیں گردہ نیا بن گیا۔ ناظرین، زندگی میں ایک غلط فہمی کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ جن کو آپ کی عادت ہو جائے وہ آپ سے دور نہیں جا سکتے۔ لوگ ایک لمحے میں عادتیں بدل لیتے ہیں، بالکل ویسی ہی عادتیں کسی اور کے ساتھ بنا لیتے ہیں۔ بات عادت کی نہیں، وفاداری کی ہوتی ہے، اور وفاداری ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ جزاک اللہ۔